السلام علیکم۔ سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالی جائے تو بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے۔ انتہائی جنوبی ساحلی علاقوں میں ہلکے پھلکے دھند دیکھنے کو مل رہی ہے اور انتہائی شمالی بلند پہاڑوں پر ہلکے پھلکے بادل بھی موجود ہیں، جبکہ پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں کے ساتھ ساتھ کچھ وسطی علاقے، بھارتی پنجاب اور نیو دہلی تک یہاں پر سموگ کی تہ بھی جمی ہوئی ہے، جس کے سبب یہاں پر دھوپ نہ ہونے کے برابر رہتی ہے۔ ملک کے باقی دیگر علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر فی الحال موسم صاف ہی دکھائی دے رہا ہے۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت ایران، افغانستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جبکہ ایک مغربی سلسلہ تاجکستان، ترکمانستان کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک مغربی نظام ترکی، سیریا اور عراق کے علاقوں پر وجود میں ہے۔ ایک کے بعد ایک مغربی سلسلہ پہنچ رہا ہے، جس کے سبب یہاں پر پاکستان کے میدانی علاقوں کے اوپر ایک سرکولیشن بنا ہوا ہے۔ اس سرکولیشن کے سبب زیادہ تر ہوائیں بھارت کے راستے پاکستان میں مشرق سے داخل ہو رہی ہیں، جس کے سبب ان علاقوں میں سموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ مغربی سلسلے ایک کے بعد ایک پہنچتے رہیں گے اور یہاں پر میدانی علاقوں میں 10 نومبر تک بھی سرکولیشن بنتا رہے گا، جس کے سبب 10 نومبر تک کوئی سموگ میں بڑا ریلیف ملتا یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا۔ البتہ جہاں پر ہوائیں تیز رہیں گی، کیونکہ یہاں مشرق شمال مشرق کی ہوائیں آ رہی ہیں، تو یہاں پر مغربی پنجاب کے علاقوں میں یہاں پر شمال مغرب کی ہوائیں رہیں گی، اور یہاں پر جو ہے ڈیرہ غازی اس کے رحیم یار خان بہاولپور کے علاقوں میں یہاں پر جنوب مغرب کی ہوائیں رہیں گی، تو ان علاقوں میں ہواؤں کی شدت تیز ہونے کے سبب سموگ میں کمی رہے گی۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ سموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایک اینٹی سائیکلون جیسی صورتحال ابھی یہاں پر راجستھان کے علاقوں پر برقرار ہے، جبکہ ایک ہائی پریشر بحیرہ عرب کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر سعودی عربیہ کے مغربی علاقوں پر موجود ہے۔ آج بھی عراق کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ کویت اور سعودی عربیہ کے ان شمال مغربی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں، جبکہ یمن کے علاقوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر سعودی عربیہ کے جنوب مشرقی علاقوں میں بھی بادل بننے، بارش کا امکان موجود ہے۔ ایک سرکولیشن لو پریشر ایریا یہاں پر خلیج بنگال میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ آنے والے دنوں کے دوران ویلمارک لو پریشر کی کیٹیگری تک جا سکتا ہے۔ سری لنکا اور بھارت کے مشرقی علاقوں میں بارشوں کا سبب بنتا دکھائی دے گا۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے بیشتر مقامات پر موسم خشک رہے گا، جبکہ جنوبی علاقوں میں دن گرم رہنے کا امکان ہے۔ البتہ رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، تو خنکی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ انتہائی شمالی علاقوں میں، جس میں شمالی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ شمالی وسطی پنجاب تک کے علاقوں میں یہاں پر آپ کو کہیں ہلکے تو کہیں درمیانے درجے کے بادل ضرور دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ انتہائی بلند پہاڑوں پر جو ہے وہ گہرے بادل بن سکتے ہیں، جو رم جھم بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش، ہلکی پھلکی برف باری کا سبب بن جائیں۔ باقی راولپنڈی، اسلام آباد سمیت خطہ پوٹھوار، شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا کے تمام علاقے، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں مطلع جزوی یا مکمل ابر آلود رہنے کا امکان آج دن کے دوران موجود ہے، لیکن بارش ان بادلوں سے نہیں ہوگی۔ یہ بادل پتلے پرت کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ زیادہ تر علاقوں میں آج جو ہے جزوی ابر آلود موسم رہے گا، باقی ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم صاف رہنے کا امکان ہے۔ یہ اگلے 24 گھنٹوں کی موسمی صورتحال ہے۔ اگر آپ آگے ویڈیو میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو یہاں سے سکپ کر کے جا سکتے ہیں۔ اب بات کریں یہاں پر 6 سے 15 نومبر تک کے موسم کی، تو 6 سے 15 نومبر تک کے موسم میں 10 نومبر تک تو پاکستان کے وسیع پیمانے پر موسم خشک ہی رہے گا۔ البتہ رات اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہوتی رہے گی، آہستہ آہستہ خنکی میں اضافہ ہوگا، لیکن 11 نومبر سے 13 نومبر کے دوران اثر انداز ہونے والے سلسلے کے زیر اثر پاکستان کے شمالی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ یاد رکھیں، خیبر پختونخوا کے جو وسطی اور شمالی علاقہ جاتے ہیں، ان علاقوں میں گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں میں تو اچھی بارش، پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر کے کچھ علاقوں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بعض مقامات پر 10 سے 20 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اگر یہاں پر خطہ پوٹھوار شمال مغربی پنجاب کے علاقوں کی بات کی جائے، جس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، گجرات، نارووال، سیال کوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد کے علاقے شامل ہیں،
ان علاقوں میں بھی بعض مقامات پر 5 سے 10-15 ملی میٹر تک بارش کے امکانات موجود ہیں۔ بارہ گو کوہوٹا کے علاقوں میں بھی ہلکی پھلکی بارش کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے یہاں پر برانی علاقہ جات ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر رائس زون کے علاقے ہیں، وسطی اور جنوبی پنجاب شامل ہے، یہاں پر اس سلسلے کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ البتہ سرکولیشن موجود ہوگا، ہوائیں جو ہے وہ ٹھنڈی چلیں گی تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح کرک، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، بنوں کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بادل بننے، بارش کا امکان موجود ہوگا۔ یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو بکھر، میاں والی کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں، اس کے علاوہ سرگودا، چکوال کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتی ہے۔ باقی بلوچستان اور سندھ کے علاقے اس دوران خشک موسم کی لپیٹ میں ہی رہیں گے، یہاں پر اس سلسلے کا کوئی خاص اثر نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ آنے والے دنوں کے دوران یعنی 11 سے 13 14 نومبر کے دوران یہاں پر کچھ شمال مغرب کی ہوائیں یہاں پر چلنے کے امکانات موجود ہیں، جس کے سبب یہاں پر خنکی میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر آنے والے موسم کے دوران جو ہے لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں اس دورانیے میں کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو سلسلے کی شدت میں کچھ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اپ ڈیٹ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ حد تک اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ شمالی علاقوں میں کافی اچھی بارش اور برف باری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی فی الحال پاکستان کے اکثر وسطی اور جنوبی علاقوں میں مغربی سلسلوں میں کمی بنی ہوئی ہے اور ابھی آنے والے دنوں کے دوران کوئی خاطر خواہ ہلچل ہو اس کا امکان نہیں۔ اگر بات کریں یہاں پر نینو 3.4 کے موسم درجہ حرارت کی تو ایک بار پھر درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پچھلے ہفتے کے اختتام پر جو درجہ حرارت -0.61 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے تھے، اب وہ ایک بار پھر کم ہو کر -0.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اگر ایم جیو ویو کو دیکھا جائے تو یہ بھی فیز 8 پر موجود ہے اور مزید یہ فیز 1 کی طرف آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں کے دوران عرب ممالک میں تو بارشیں ہوتی رہیں گی، لیکن پاکستان کے صرف شمالی علاقے ہی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ ایران کے جو جنوب مشرقی علاقہ جات ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو عمان کے علاقے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے بھارت کے یہ علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے، یہاں پر موسم خشک ہی بنا رہے گا۔ اگر یہاں پر ہم درجہ حرارت میں خاطر خواہ کمی کی بات کریں تو 11 نومبر کے بعد اثر انداز ہونے والے سلسلے سے جو ہے آنے والی ہوائیں سردی کی شدت میں اضافے کا باعث بنے گی اور کافی علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے کا امکان موجود ہے، اور پاکستان کے وسطی علاقوں میں جس میں پاکستان کے پنجاب کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر خیبر پختونخوا کی، گلگت بلتستان کشمیر کی اور شمالی بلوچستان کے علاقے، شمالی سندھ کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں درجہ حرارت میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملے گی اور سموگ کی شدت میں بھی کمی آنے کا امکان موجود ہے۔ اس کے بعد بھی ایک اور سلسلہ پاکستان کے شمالی علاقوں تک محدود رہے گا، بارشوں کا سبب بنے گا، جس کے بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ 15 نومبر کے بعد 20 نومبر کے دورانیے میں بھی ایک اور سلسلہ آنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن اس کا اثر بھی بدقسمتی سے صرف شمالی پاکستان تک ہی محدود رہے گا۔